السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ۔ عمدۃ الاحکام سے کتاب الصیام ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کی دوسری حدیث ہم سنیں گے۔ اس حدیث کا ہم سب سے پہلے ترجمہ جان لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر لو، یعنی روزہ نہ رکھو، عید منا لو۔ اگر بادل ہو، ابر آلود ہو تو اس کو مکمل کر لو۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ جس طریقے سے کل ہم لوگوں نے حدیث کے کچھ الفاظ کا معنی سمجھے تھے، آج بھی اسی طریقے سے حدیث کے اندر جو کچھ الفاظ ہیں ان کا معنی ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا مفہوم پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جو حدیث سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ایک لفظ ہے رأیتموہ۔ رأیتموہ، رأى مطلب دیکھنا ہوتا ہے۔ جب تم دیکھ لو اس کو، کس کو؟ ای ہلال رمضان، یعنی رمضان کے چاند کو جب تم دیکھ لو۔ دیکھنے سے مراد وہ آدمی ہے جس کی رؤیت کا اعتبار ہوتا ہے، اور جس کے دیکھنے سے رؤیت ثابت ہو سکے، اس آدمی کا دیکھنا۔ اسی طریقے سے دوسرے مرتبہ ہے وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم دیکھو۔ دوسرے مرتبہ جو رأیتموہ ہے اس سے شوال کا چاند مراد ہے، اور فَأَفْطِرُوا کا مطلب ہے فَأَتْرُكُوا الصِّيَامَ، تو تم لوگ روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ دوسرے جو دن آنے والا ہے اس سے روزہ رکھنا چھوڑ دو، عید منا لو۔ اور غمہ کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، یعنی چاند کا بادل وغیرہ میں چھپ جانا، اس کو غم کہتے ہیں۔ غم علیکم فاقدروا لہ، فاقدروا کا مطلب ہوتا ہے اس کو مکمل کر لو، پورا کر لو، یعنی 30 مکمل کر لو۔ تو یہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں اس کا معنی ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، عربی زبان میں چاند کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، جیسے القمر آتا ہے اور الہلال آتا ہے، اور اسی طریقے سے البدر آتا ہے۔ القمر اس چاند کو کہتے ہیں جو 3 دن کے بعد سے آخری تک چاند جو رہتا ہے، چاند 3 دن کے بعد جو ہوتا ہے، چاند طلوع ہوا، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن کے بعد جو چاند ہوتا ہے اس کو القمر کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے الہلال ہے، پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کے چاند کو الہلال کہا جاتا ہے، جو ابتدائی نیا چاند رہتا ہے اس کو الہلال کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے البدر، اس کا معنی بھی چاند ہوتا ہے، لیکن یہ 14 تاریخ کے چاند کو البدر کہا جاتا ہے۔ یہ جب مکمل شکل میں واضح ہوتا ہے تو اس کو البدر کہا جاتا ہے، 14 تاریخ کے چاند کو۔ تو یہ چاند کے مختلف نام ہیں۔ بہرحال، تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کے معاملے اور روزے توڑنے اور عید منانے کے معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور اور ظاہر چیز سے جوڑ دیا ہے۔ پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر دے رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے اور روزہ توڑنے، عید منانے کے معاملے کو ایک مشہور اور ظاہر چیز سے جوڑ دیا ہے۔ کیوں جوڑ دیا؟ تاکہ لوگ اپنے معاملے میں بالکل واضح رہیں، کسی شک اور شبہ میں نہ رہیں۔ اور جس چیز سے روزہ رکھنے اور روزہ توڑنے کو جوڑ دیا وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز رمضان المبارک کے مہینے کے چاند کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز، اگر چاند دکھائی نہیں دیا تو 30 دن مکمل کرنا ہے۔ یہی دو چیز سے روزہ رکھنا اور روزے کو توڑنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ چاند کو دیکھنے سے جوڑ دیا اور 30 دن مکمل کرنے سے جوڑ دیا۔ 30 دن مکمل کرنے سے کیوں جوڑا؟ کیونکہ ہلالی جو مہینہ ہوتا ہے، چاند والا مہینہ، یہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہترین مطلب شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کو یہ حکم دیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، دیکھ لو تو روزہ رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے، دیکھ لو تو تم روزے کو توڑ دو اور عید منا لو۔ اگر چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہو بادل وغیرہ کے ذریعے سے، تو اس مہینے کو جو چل رہا ہے اس کو 30 دن مکمل کر لو۔ یہ مختصر شرح ہے، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرما دیا ہے۔ اب اس حدیث کے جو فوائد ہیں، اس حدیث کے اندر 8 فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے 8 فائدے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ فرماتے ہیں، وجوب صوم رمضان اذا ثبتت رؤیت ہلالہ شرعا۔ جب رمضان کا چاند دیکھ لیا جائے، جب ثابت ہو جائے، رمضان کا چاند دیکھنا ثابت ہو جائے، تو رمضان کے روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے پہلا فائدہ، جب رمضان کا چاند نظر آ جائے، ثابت ہو جائے، دیکھ لیا جائے، تو رمضان کے روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، عدم وجوب الصوم علی العبد البعید عن مکان الرؤیا اذا اختلفت المطالع۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو اس جگہ سے دور ہے جہاں چاند دکھائی دیا ہے، چاند جہاں دکھائی دے رہا ہے اس جگہ سے کوئی دور ہے، اور وہ جہاں ہے وہاں اور جہاں چاند دکھائی دیا ہے وہاں کا مطلع الگ الگ ہے، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر، میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں چاند نظر نہیں آیا ہے، دوسری جگہ نظر آیا ہے، اور جہاں نظر آیا ہے چاند اور میں جہاں ہوں وہاں کا مطلع بولے تو چاند نکلنے کے وقت الگ الگ ہیں، دونوں کا الگ الگ ہے۔ دوسری جگہ چاند تو نظر آیا ہے، وہاں کے لوگوں پر اب واجب ہو گیا، اور میرا مطلع الگ ہے اور میں جہاں ہوں وہاں سے وہ دور ہے، تو اب میرے لیے یہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا فائدہ اس حدیث سے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تیسرا فائدہ، کیوں دوسرے فائدہ میں کیوں واجب نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے حقیقت میں چاند تو دیکھا نہیں ہے، حقیقت میں چاند دیکھا نہیں ہے، حکماً بھی نہیں دیکھا۔ حکماً بولے تو اگر وہ جگہ جہاں چاند نظر آیا ہے اس کے مطلع کے مطابق ہوتا
تو چاند دیکھنے کے حکم میں ہی ہوتا، لیکن نہ یہ آدمی حقیقت میں دیکھا ہے اور نہ ہی حکماً دیکھا، اسی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنا اس کے لیے واجب اب نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند کسی وجہ سے بادل ابر وغیرہ کی وجہ سے دکھائی نہیں دیا تو شعبان کے 30 دن مکمل کرنا واجب ہے۔ کسی وجہ سے رمضان المبارک کا چاند بادل ابر وغیرہ سے نظر نہیں آیا تو شعبان کا 30 دن مکمل کرنا واجب ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب شوال کا چاند نظر آ گیا تو شرعی اعتبار یہ ہے کہ اب روزہ توڑ دینا واجب ہے۔ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو روزہ توڑ کر کے عید منانا اب واجب ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی چاند نظر آنے کی جگہ سے دور ہے اور وہاں کا مطلع الگ ہے تو اب اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ روزہ توڑ دے۔ وہی بات ہے جس طریقے سے رمضان کے شروع میں چاند نظر دوسری جگہ آیا تھا اور جہاں نظر آیا تھا وہاں کے لوگ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کر دیے، اسی طریقے سے اگر روزہ کے ختم ہونے شوال کا چاند کسی دوسری جگہ پر اٹھا ہے، دکھائی دیا ہے اور کوئی آدمی اس جگہ سے دور ہے اور شوال کا چاند دور سے دکھائی دیا اور مطلع الگ الگ ہے تو اب اس کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ روزے کو توڑ کر عید منائے، جب تک کہ مطلع برابر ہو جائے یا تو وہاں چاند نظر آ جائے تب اس کے لیے واجب ہوگا کہ روزے کو توڑے اور عید منائے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جب شوال کا چاند اگر نظر نہیں آ رہا ہے، کسی وجہ سے بادل وغیرہ کی وجہ سے شوال کا چاند نظر نہیں آیا کسی وجہ سے بادل وغیرہ کی وجہ سے، تو 30 دن رمضان کا مکمل کرنا واجب ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ مہینے کے داخل ہونا، مہینے کی شروعات کے بارے میں، داخل ہونے کے بارے میں اہل حساب کی بات کا اعتماد کرنا باطل ہے۔ اہل حساب فلکیات وغیرہ جو مہینے کے حساب اور کتاب کرتے ہیں تو مہینے کی شروعات کرنا یا تو مہینے کا اختتام کرنے کے بارے میں اہل کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اس پر اعتماد کرنا باطل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے شروع اور اختتام بتلا دیا ہے کہ وہ چاند سے ہوگا۔ اسی طریقے سے 8واں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی بیابان وغیرہ میں ہے، اکیلے چاند دیکھ رہا ہے، اکیلے چاند دیکھا، اکیلے بیابان وغیرہ میں ہے تو اپنے چاند دیکھنے کا جو تقاضا ہے وہ عمل اس پر لازم ہو گیا۔ اکیلے آدمی کہیں ہے، چاند دیکھ لیا ہے تو چاند دیکھنے کا تقاضا کیا ہے کہ جو چاند دیکھ لیا تو اب اس پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اگر شوال کا چاند دیکھ لیا تو اس کو روزہ توڑنا واجب ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اپنی رؤیت کے مطابق وہ عمل کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ کوئی اگر اکیلا بندہ کسی جگہ پر ہے، اس نے انفرادی طور پر چاند دیکھا تو اکیلے رہنے کے مطابق وہ اپنے حساب سے دیکھا تو اس کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ اب اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے شروع اور عید الفطر منانے دونوں کے لیے، رمضان کا شروع کرنا اور رمضان کا ختم کرنا، عید منانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنا ضروری قرار دیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو اس کو 30 دن مکمل کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمایا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کے جو حدیث کے فوائد شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اسی طریقے سے میں ایک زائد چیز بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان کا مختصر تعارف میں بیان کر دینا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں۔ یہ
اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیے۔ جس وقت یہ اسلام قبول کیے تھے اس وقت یہ بالغ نہیں ہوئے تھے، چھوٹے تھے، اور چھوٹے پن کی وجہ سے یہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں یہ شریک نہیں ہو پائے تھے۔ غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل ہونے کے لیے، شریک ہونے کے لیے اجازت دیا تھا، اور یہ بہت بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بہت زیادہ آگے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلنا اور اتباع رسول میں یہ بہت ماہر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ان کا کام تھا، یہاں تک کہ مشہور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ اتر کر کے نماز پڑھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ بھی اپنی سواری سے اترتے اور نماز پڑھ لیتے۔ یہاں تک کہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لو ترکنا ھذا الباب للنساء، اگر مسجد کے اس دروازے کو عورتوں کے لیے ہم چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا۔ تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ پھر تادم حیات یعنی زندگی بھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش یہ ظاہر کیا تھا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے اگر چھوڑ دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع اور اطاعت دیکھیے کہ مرتے دم تک اس دروازے مسجد کے اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوئے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ خواب دیکھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر فرماتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شوق ہوا اور یہ چاہتے تھے کہ کاش میں بھی خواب دیکھوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کریں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھ کو جہنم لے جایا جا رہا ہے اور جہنم میں میں کنواں دیکھ رہا ہوں، اس میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جن کو میں پہچانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا گیا، پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بہت بہترین آدمی ہے، کاش کہ یہ رات میں نماز پڑھتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد انہوں نے رات میں قیام کرنا شروع کر دیا۔ رات میں قیام کیا کرتے تھے۔ ان کے بچے سالم کا بیان ہے، ان کے بچے سالم یہ فرماتے ہیں کہ رات میں اکثر یہ جاگا کرتے تھے، لا ینام من اللیل الا قلیلا، رات میں تھوڑی دیر سویا کرتے تھے اور عبادت میں گزارتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے کہ کچھ دن کے بعد انہوں نے پھر ایک خواب دیکھا کہ جنت میں ہیں اور جنت میں ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا ہے اور جدھر یہ دل چاہ رہا ہے وہ ریشمی کپڑا اڑا کر کے ان کو لے کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ بندہ صالح ہے، درستگی کو پہنچ گیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ خندق میں، غزوہ خندق میں اجازت دیا تھا، اور اہل علم کا بیان ہے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے تقریباً 2630 احادیث مروی ہیں، جو بخاری اور مسلم میں بھی احادیث ہیں۔ ان کا انتقال تقریباً 73 ہجری میں ہوا ہے، تقریباً انہوں نے 86 یا 87 سال کی عمر پائی ہے۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ رمضان کے روزے کا شروعات چاند دیکھ کر کے ہوتا ہے اور چاند دیکھ کر کے ہی روزے کو ترک کرنا ہوتا ہے، عید منانا ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن مکمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس حدیث کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔